بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک شب سیاح کے بارے میں بات کریں گے جو ہے رجب کی۔ اس کے بعد امت مسلمہ نے کوئی اچھی صبح نہ دیکھی۔ مصطفیٰ کمال نے استنبول کے گورنر کو حکم دیا کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے خلیفہ عبدالمجید ترکی چھوڑ چکے ہوں۔ سلطان عبدالمجید دوم 29 مئی 1866 کو پیدا ہوئے۔ وہ سلطان عبدالعزیز کے بیٹے اور سلطان محمد ششم کے کزن تھے۔ جب 1922 میں ترکی میں خلافت کا خاتمہ کیا گیا تو وہ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ بنائے گئے، لیکن یہ خلافت صرف علامتی تھی کیونکہ اصل اختیار مصطفیٰ کمال اتاترک کے پاس تھا۔ مصطفیٰ کمال کے حکم پر فوج اور پولیس کی مدد سے عمل درآمد کیا گیا اور خلیفہ کو مجبور کر دیا گیا کہ سوئٹزرلینڈ جلاوطن ہو جائیں۔ رجب 1342 ہجری مطابق 3 مارچ 1924 کو صبح یہ اعلان کیا گیا کہ عظیم قومی اسمبلی نے خلافت کے خاتمے اور مذہب کی دنیا سے علیحدگی کے قانون کی منظوری دے دی۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ لارڈ کرزن نے کہا، ترکی تباہ کر دیا گیا ہے، اب وہ کبھی بھی اپنی عظمت رفتہ بحال نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے اس کی روحانی طاقت کو تباہ کر دیا ہے، یعنی خلافت اور اسلام۔ خلافت کے خاتمے کے بعد امت کی حالت ایسی ہو گئی جسے پرورش طلب بچہ اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو جائے اور خود غرض دنیا میں اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے تنہا رہ جائے۔ خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہی استعماری کفار بھوکے بھیڑیوں اور گدھوں کی طرح اس امت پر حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے اس امت کا خون چوسنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے سے بھی گریز نہ کیا۔ اسلامی شریعت کو معطل کر دیا گیا۔ سرزمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر ریاست کو اپنا آئین، قانون، قومیت اور جھنڈا دے کر تقسیم کر دیا گیا۔ اسلام کی عادلانہ معیشت کو مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام سے بدل دیا گیا اور مسلمانوں کے معاملات کی نگرانی اسلامی حکومت کے بجائے سیکولر کردار حکومتی ڈھانچے کے ذریعے کی جانے لگی۔ مسلمان خلیفہ سے کتنی عقیدت و محبت رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ خلیفہ مستعصم باللہ کی شہادت پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلدوز مرثیہ کہا، باوجود یہ کہ آپ مرکز خلافت سے بہت دور شیراز میں رہتے تھے۔ اس نوحے کہ یہ اشعار بہت مشہور ہیں۔ ترجمہ: اگر امیر المومنین مستعصم کے زوال پر آسمان سے خون کی بارش ہو تو بجا ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر قیامت زمین پر ہونی تھی تو آ کر دیکھیے کہ مخلوق خدا پر قیامت گزر گئی ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں خلافت کو منہدم کرنا کیوں ضروری سمجھتی تھیں، اس کا پتہ ایک واقعے سے چلتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی شیخ الہند مولانا محمد حسن کے ساتھ تحریک آزادی کے سلسلے میں مالٹا جزیرے میں نظر بند تھی۔ وہاں ایک انگریز افسر تھا جس کا کسی جرم میں کورٹ مارشل ہوا تھا اور وہ بھی وہاں سزا کاٹ رہا تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اس سے پوچھا کہ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک کمزور سی خلافت ہے، کیا وجہ ہے کہ برطانیہ، فرانس اور اٹلی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ہم مسلمان اس نام کے خلافت سے عقیدت رکھتے ہیں لیکن سارا یورپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تمہیں خلافت ترکیہ سے خطرہ کیا ہے؟ اس نے کہا، مولانا آپ کا سوال اس قدر سادہ نہیں جس سادگی سے آپ پوچھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، خلافت عثمانیہ ایک کمزور سی خلافت ہے، مگر قسطنطنیہ میں بیٹھا ہوا خلیفہ آج بھی کسی غیر مسلم ملک کے خلاف اعلان جنگ کر دے تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مسلمان
نوجوانوں کی بھرتی شروع ہو جائے گی۔ سارا یورپ ان دو لفظوں خلافت اور جہاد سے کانپتا ہے کہ تمام ممالک متحد ہو کر ان دو لفظوں کی قوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ کر دکھایا۔ خلیفہ عبدالمجید ثانی کی معزولی اور سقوط خلافت کا اقدام امت مسلمہ کے لیے 20ویں صدی کا سب سے بڑا حادثہ تھا۔ مسلمانوں کا مستقبل تاریک ہو گیا، مقامات مقدسہ اغیار کے قبضے میں چلے گئے، عالم عرب میں اسرائیل نے جنم لیا، پاکستان دولخت ہوا، افغانستان میں آتش فشاں پٹا، بابری مسجد نے چیخ و پکار کی، وادی کشمیر مسلمانوں کا مقتل بن گئی، عراق کا عرق نکال لیا، لبنان خون میں نہا گیا، شام اور برما کے مظلوم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلمان یتیم اور لاوارث ہو گئے ہیں۔ ضروری ہے ہمارے خواص و عوام نظام حیات اور طرز حکومت لینے کے لیے اقوام مغرب کی طرف حریصانہ نظروں سے دیکھنے کے بجائے اپنا رشتہ تابناک ماضی سے جوڑ لیں اور شاہراہ خلافت پر گامزن ہو کر ایک حقیقت شناس مرد قلندر کے اس کہے کو سچا کر دکھائیں۔ یہ ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر 27 رجب خلافت عثمانیہ کے زوال کی یاد دلاتا ہے، جو امت مسلمہ کے لیے ایک تاریخی سانحہ تھا۔ سلطان عبدالمجید دوم کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خلافت کے خاتمے کے بعد امت مسلمہ کو یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی جلاوطنی اور تدفین کی داستان اسلامی تاریخ کا ایک المناک باب ہے، جو آج بھی مسلمانوں کو سبق دیتی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا وہ واقعہ 28 رجب کی سیاہ رات کا، جس کے بعد مسلمانوں نے کوئی اچھی صبح نہ دیکھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کی طرح آپ کے دوست اور احباب بھی اس طرح کی معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔